اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ 12 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا مطالعہ کریں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے، اور پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے جس میں 37 آیتیں تھیں، اور اگلے 5 صفحے ہم نے QC3 میں پڑھے جس میں 39 آیتیں تھیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے اب ہم اس QC4 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 29 آیتیں، اور جبکہ آخری 5 صفحے انشاءاللہ QC5 میں پڑھیں گے جس میں 36 آیتیں، اور انشاءاللہ پہلے پارے میں آنے والی 141 آیتیں جو ہیں سورۃ بقرہ کی ہم QC5 میں مکمل کر لیں گے۔ تو آئیے 11ویں صفحے کے اشاروں کو ایک بار دہراتے ہیں۔ جی دہرائیے، کیا ہیں 11ویں صفحے کے اشارے؟ جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال چند دن، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، قاعدہ آگ اور میثاق جنت بنی کا، اسرائیل۔ میثاق بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ اس کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے۔ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ تو آئیے چلتے ہیں 12ویں صفحے کی طرف۔ ہم نے کل 12واں صفحہ شروع کیا تھا، اس کا پہلا اشارہ ہے میثاق خون، اور دوسرا اشارہ ہے قتل و اخراج، تیسرا اشارہ ہے بازی کتاب پر ایمان، چوتھا ہے موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ آئیے اس کو بھی انگلیوں پر رکھتے ہیں ان اشاروں کو، تو رکھیے جی کیا ہے 12ویں صفحے کے میثاق میثاق خون، خون، قتل و اخراج، قتل و اخراج، بازی بازی کتاب پر کتاب پر ایمان، ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور موسیٰ رسولوں سے عیسیٰ اور سلوک۔ رسولوں سے سلوک۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ اس کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے۔ میثاق خون، قتل، قتل، باز، باز، موسیٰ و عیسیٰ۔ موسیٰ و عیسیٰ۔ میثاق خون، قتل، باز، موسیٰ اور عیسیٰ۔ تو چلتے ہیں جی، آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے، قتل و اخراج۔ تو پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بد اعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ تو آئیے جی دیکھتے ہیں اس آیت، پہلے جو ہے وہ اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. فريقا من من وإن پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو اور اپنے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کی طرف۔ ثم کے معنی ہوتے ہیں، یہ جو ہے پھر یہ کیا ہے، حرف ہے۔ انتم یہ ضمیر ہے، اسم ہے۔ ہا اولائی اس میں اشارہ ہے، نزدیک کا، جمع کا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ تقتلونا یہ تا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے، اور واو نون سے پتہ چلا جمع، تو تا سامنے والے جمع کے لیے کیا ہوگا، انتم۔ اس کا مطلب یہ انتم کے یہ جو ہے آیا ہے تقتلونا، تا اور واو نون کو نکال دیں، کیا ہوگا، کاف تا لام سے قتلا یقتلو اقتل، تو یہ جو ہے باب نصرہ سے 3 حرفی ثلاثی مجرد کا فعل۔ انفسکم، انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، اسم ہے، کم جو ہے ضمیر۔ جب اسم جمع اسم آئے تو مرکب اضافی یعنی تعلق کی جوڑی ہوتی ہے، اور اگر دونوں چاروں
لحاظ سے ایک جیسے ہوں، یعنی عدد میں، جنس میں اور وسعت میں اور اعراب میں، پھر جو ہے وہ تعلق کی جوڑی نہیں صفت کی ہوتی ہے. دیکھیں انفس جمع ہے، کم جمع ہے، ٹھیک. انفس جو ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. کم مذکر، چلے مان لیا. انفس جو ہے یہ کیا ہے؟ رفع کی حالت میں آ. اور کم جو ہے یہ بھی اگر ہم مان لیں کہ وہ ہے، لیکن انفس جو ہے کیا ہے؟ نکرہ ہے. کم جو ہے یہ معرفہ ہے. تو دیکھیں یہاں فرق آ گیا، ایک نکرہ ایک معرفہ، تو لہٰذا یہ صفت نہیں ہو سکتے. واو واو جو ہے حرف، تخرجون تا علامت مضارع ہوگی، واو نون جمع سامنے انتم کے لیے ہے. اس کے اندر ضمیر جو ہوتا ہے یہ واو علامت ضمیر ہوتی ہے. کون سی ہوگی؟ یہ تا اور واو نون سے مل کے پہچانی جائے گی. تا سامنے والے کے، یا جو ہے غائب کے لیے، اور آنا اور نانو جو ہوتا ہے اپنے لیے. مضارع کی یہی چار علامتیں ہیں. یا ہوا ہم کے لیے، تا جو ہے انت اور انتم کے لیے، حمزہ شروع میں آئے تو آنا کے لیے، نون آئے تو نحن کے لیے. تو تخرجونا سامنے جمع کا صیغہ کیا ہوا؟ انتم. فریقن تو زبر سے پتہ چل گیا اسم ہے. منکم، من جو ہے حرف جر، حرف جر کے بعد فوراً اسم آ جانا چاہیے. اور اسم کیا ہے؟ مجرور. تو کیا ہے؟ کم. اب یہاں پہ یہ جو کم ہے یہ اسم بھی ہے اور یہ حالت جر میں ہے. آپ کہیں گے اس کے نیچے زیر نہیں آ رہا. لازمی نہیں ہے زیر آئے. زیر کی جگہ بعض اوقات کچھ اور علامتیں بھی آتی ہیں جو آپ ایڈوانس کلاس میں پڑھیں گے. من پھر جو ہے حرف جر آ گیا، اس کے بعد اسم آنا چاہیے. تو دیار اسم آیا، دیکھیں جر کے ساتھ ہے، یہ جار میں. لیکن دیار اسم کے بعد پھر ایک اسم آ گیا ہم. جب دو اسم آئے، اگر وہ چار اسپیکٹ سے ایک ہو تب تو صفت، اگر نہ ہو تو مرکب اضافی. اب دیکھیں دیار واحد، ہم جمع، یہی عدد میں ہی جو ہے فرق آ گیا. دیار جو ہے وہ مذکر، ہم مذکر ٹھیک ہے، لیکن دیار جو ہے وہ نکرہ ہے، ہم جو ہے معرفہ ہے. پھر فرق آ گیا، عدد میں بھی فرق ہو گیا، ایک واحد ہے ایک جمع ہے. پھر جو ہے اس کے معرفہ اور نکرہ میں دو فرق آ گئے، تو لہٰذا یہ صفت نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہوگا؟ مرکب توصیفی اضافی ہوگا. اسم جمع اسم یا تو مرکب اضافی ہوگا یا صفت ہوگی. صفت کب ہوگی؟ جب یہ چار چیزیں برابر ہوں. عدد میں اگر پہلا واحد ہے دوسرا واحد، پہلا جو ہے وہ مثنیٰ دوسرا بھی مثنیٰ، پہلا جمع دوسرا جمع، یہ عدد ہو گیا. جنس میں پہلا مذکر دوسرا بھی مذکر، پہلا اگر مؤنث دوسرا بھی مؤنث، یہ عدد ہو گیا. پھر ہے وسعت، پہلا اگر نکرہ ہے دوسرا بھی نکرہ، پہلا معرفہ ہے دوسرا بھی معرفہ، یہ وسعت. اعراب میں پہلا اگر مرفوع ہے دوسرا بھی مرفوع، پہلا اگر منصوب ہے دوسرا بھی منصوب، پہلا اگر مجرور ہے دوسرا بھی. تو یہ چار چیزیں ہوتی ہیں: عدد، جنس، وسعت اور اعراب. اگر دو اسم آئیں اور ان چاروں چیزوں میں برابر ہوں، پھر یہ کیا ہوتی ہے؟ صفت کی جوڑی ہوتی ہے، مرکب توصیفی صفہ کی جوڑی. اور اگر ان کا فرق ہو، چاہے عدد میں ہو، چاہے جنس میں ہو، چاہے جو ہے وسعت میں ہو، چاہے اعراب میں ہو، یا ایک سے زیادہ چیزوں میں فرق، پھر وہ جو ہے مرکب اضافی تعلق کی جوڑی ہوتی ہے. چلتے ہیں. تو یہاں پہ ایک اور چیز بتانی تھی، دیار ہم یہ تو مرکب اضافی ہو گیا، لیکن دیار جو ہے وہ مجرور ہے. اب یہ پورا دیار ہم جو ہے مجرور لفظ بن گیا مرکب. اور من جو ہے حرف جر، حرف جر اپنے جو ہے مجرور سے مل کر مرکب جاری بن گیا. من دیار ہم پورا جو ہے مرکب جاری بن گیا، گرچہ اس کے اندر ایک مرکب توصیفی بھی ہے. تظاہرون تا علامت مضارع، واو نون جمع، تا سامنے کی، واو نون جمع انتم کو ظاہر کر رہی ہے. تظاہرون تا کو ہٹا دیں، واو نون کو ہٹا دیں، تین حرفی ظاہرات، ظاہرا یظہرو اظہر، ثلاثی مجرد کا فعل. علیہم، علی حرف جر، ہم جے ضمیر جار مجرور. سوری. بالاسمی، بھی حرف جر ہے. الاسمی کیا ہے آپ لوگ بتائیے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر جی اسم معرفہ، اسم معرفہ ہے سر. آپ نے درست کہا، اس میں معرفہ ہے اور اسم ہے، اور کیا ہوا؟ جار مجرور ہوگا کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے بھی.
उद्वानी वाव जो है हर्फ, और अल उद्वान जो है क्या हुआ, इसम फेल हर्फ में से इसमें मार्फा हो गया, जमा का हो गया, उदू से उद्वानी। लेकिन उद्वानी में नून के नीचे जेर जो आ रहा है ये किसको जाहिर करता है? क्योंकि सर दो को नहीं। सर मेरे के लिए जाए मुतकल्लम। नहीं, हाँ भाई कोई बताए, ये जो है ये नून के नीचे जेर ने हमें परेशान कर दिया कि ये यहाँ क्या कर रहा है, जबकि तो ही बता रही है यहाँ पे तो आयत पूरी हो रही है, छोटी आयत पूरी होती है। मतलब जो इसम को शो करता है, यानी हमने कि वो सिस्टर इसम तो उन्होंने बता दिया, अलिफ लाम से ही हमें पता चल गया कि ये इसम है। अब ये नून के नीचे जेर जो है ये कुछ बता रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है जिसे मैं मिस कर गया हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या चीज है, क्यों नून लगाया उसने। जेर लगाइए। चलिए इसे हम आगे चल के देखेंगे। वाव जो है हरफ है, इन जो है हरफ है, या तू कुम, या इलामत मुदारे होगी, आता याती ये जो है वो क्या है, मुदारे का फेल है, कुम जो है जमीर होगी। ये जब भी फेल के बाद कोई जमीर आएगी, गौर से सुनिए, फेल के बाद कभी भी जब भी कोई जमीर आएगी वो मफूल भी होगा। फेल के बाद अगर कोई जमीर आए तो वो क्या होता है, मफूल भी होता है। या तू कुम, या तू जो है मुदारे का फेल है, या जमा का सीगा गायब का है, हुम की जमीर है इसमें, और कुम जो है यहाँ पे क्या है, मफूल भी है। उस सारा सर नून नहीं है जी, सर, ये जातूना नहीं होना चाहिए था, नून नून नहीं अंदर आना चाहिए था, जातूना कुम। तो इन की क्या कर रहा है, इससे पहले इन जो खड़ा है चौकीदार वो क्या कर रहा है, डंडा लेकर, उसने उसका नून खींच लिया, गिरा दिया मार के। अच्छा, अगर इन पहले आएगा तो नून नहीं आएगा। ये हरफे जाजिम और हरफे जो है वो जो होते हैं नासिब, कुछ हरफ होते हैं वो जब आते हैं तो मुदारे का जो है या तो पेश गिरा देते हैं और उसे जबर दे देते हैं, और या फिर जो है वो क्या करते हैं, जमा का जो है नून गिरा देते हैं। जमा हो तो दोनों नासिब और जाजिम दोनों नून गिराते हैं और उसकी जगह जो है वो एक अलिफ लगाया करते हैं। तो यहाँ क्या है, इन आया, इन ने जो है या तूना का जो है नून जो है उड़ा दिया, कुम जो है जमीर आ गई। तो जब मैं जो पॉइंट बता रहा था आपने वो नोट नहीं किया कि जब भी कोई फेल आएगा उसके बाद कोई भी जमीर आए वो मफूल भी ही होता है। दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसारा ये जो है इसम है, तुफादुहुम, देखें ता जो है मुदारे का फेल, उसके बाद एक इसम आ गया हम जमीर, तो क्या है, तुफादू फेल और हम जो है मफूल भी ही, दो मफूल भी ही आज आपको मिल गया। वाह हरफ, हुआ जो है जमीर इसम, तो हमने जो है 3 टेबल सीखे थे। मुनफसिल में हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, आनना। और जब ये जुड़ के आते हैं, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। और जब ये इया के साथ आते हैं, इयाहु इयाहुमा इयाहुम, इयाहा इयाहुमा इयाहुन्ना, इयाका इयाकुम इयाकुमा, इया इया इयाका इयाकुमा इयाकुम, इयाकी इयाकुमा इयाकुन्ना, और जो है या इयाना। ये 3 टेबल आपको मैंने सिखाए थे। तो यहाँ पे ये देखें हुआ जो है वो पहले टेबल से आ रहा है। मुहर्रमुन, 2 पेश ने बता दिया ये इसम है। अलैकुम हरफे जर, उसके बाद फौरन इसम आना चाहिए और मजरूर होना चाहिए। क्या है, कुम जो है इसम आ रहा है और मजरूर है, 4 मजरूर की जोड़ी। इखराजुहुम, इखराजुहुम, अब इखराजू जो है क्या है, इसम फेल हर्फ में से क्या है, सर फेल फेल है, मजीद फी का फेल है, 4 हरफी नहीं। है, हमजा से अच्छा, शुरू हो रहा है, बाबे इफाल हुआ। अब इसके बाद एक जमीर आ रही है, फेल के बाद जमीर जब आ जाए तो ये क्या होती है, मफूल भी। तो ये बिही, हम जो मफूल है यहाँ बिही। पे मफूल भी ही है। आपको आज 3 मफूल भी मिल गए। या तो कुम में कुम हो गया, तुफादू में हम होगा, इखराजुहुम में हम हो गया। मफूल भी को अब पहचानना शुरू कीजिए। अफतुमिनूना, इकरार सब नहीं है, क्या जो मस्तर होगा इसम है। ना,
मस्दर होगा सर, सर इसम निकालना इखराज अखराजा युखरिजु सर इखराजु इसम है मस्दर। मस्दर मस्दर है। 4 हरफी का ये इसम। इखराजा युखरिजु अखरिज मुखरिजुन मुखरजुन इखराजुन, मुखरज आप सही कह रहे हैं कि इखराजुन। ये मस्दर इसम है। अगर हम इसे इसम लेंगे तो हम जो है वो इसम ज़मीर जो है इसम के तौर पर है, तो इसम जमा इसम अब यहाँ की क्या बनेगा? सर जो तो मुरक्कब बनेगा या तो सिफी मुरक्कब या इजाफी। इजाफी मुरक्कब मुरक्कब इजाफी इजाफी बनेगा, मुरक्कब इजाफी। क्योंकि ये जो है आपस में मुताबिकत नहीं रखते। इखराज जो है ये नकरा आ रहा है, हम जो है वो जमीर मारफा होती है, तो लिहाजा ये सिफ्त नहीं होते। जब इसम जमा इसम आए और सिफ्त ना हो तो क्या होता है? मुरक्कब तौसीफी, वो इजाफी इजाफी होता है, यानी ताल्लुक की जोड़। इजाफी। आज जो है हरफ इस्तफामिया, या मैं इसे हरफ इस्तफामिया लूं या मैं कहूं अफा तुमिनूना, जो है ये इसी का हिस्सा है। सर कौन सा फतुमिन? सर आज है इस आखिरी सवाल के लाइन लिए में हरफ इस्तफहाम आखिरी से दूसरा लफ्ज है आफा जी जी, तुमिनूना, क्या चीज है? इसम फेल हर्फ में से क्या ये है? क्वेश्चन वर्ड है। आ तो क्वेश्चन वर्ड है, फा का फेल है सर मतलब बस, तो मिनूना तुमिनूना होगा ईमान लाने वाले मुदारे। तुमिनूना मुदारे का गुड। दायरे का फेल है। असल में फा जो है इजाफी आया हुआ है, फा जो है हर्फ है, आ हरफ है इस्तफामिया, फा भी हरफ है, तो मेनूना असल में मुदारे का फेल है। तो लिहाजा ता जो है और वाव नून से हमें पता चला ये अंतुम के लिए है। ता को भी हटा दीजिए, वाव को भी हटा दिए, तो ये क्या बन जाएगा? आमिन आमना युमिनु आमिन। 4 हरफी फेल जो है वो मुदारे ये माजी आ रहा है किसका? बाबे इफाल का। बादिन भी जो है हरफ जर, उसके बाद इसम, तो बादी का पता चल गया ये इसम है। क्यों? हर्फ जर के बाद जो भी लफ्ज आएगा वो इसम, अगरचे बादी में ना अलिफ लाम है ना जेर जबर पेश है। ये क्या है? बादा कबला फौका ताहता मामा खल्फा, ये सब जर्फ होते हैं और सब के सब जो है इसम होते हैं। तो भी बादिन जो है बी से हमने पहचाना कि बादिन जो है इसम है। सुम्मा फिर ये जो है वही हरफ आ गया, अंतुम जो है जमीर आ गई, हाउलाई ये हमने कर लिया। दूसरी सर जी ये थोड़ा आपने ज्यादा नहीं करवा दिया, इखराज हम पे खत्म हो जाता है। चले से आगे करेंगे। आयत चूंकि चल रही थी वो, इसलिए शायद आयत के कंटिन्यूएशन में हम आगे चले गए। उर्दू के लफ्ज देखिए, मुहर्रमुन हराम हुर्मत मुहर्रम, फतोमिनूना से ईमान मोमिन अमन, तकफुरूना से कुफर काफिर कुफार, जजाऊ जजाओ सजा जजाए खैर। ये किसने अनम्यूट किया हुआ है कि उसका शोर लगातार आ रहा है? यफ़अलू फेल अफ़ाइल फ़ाइल मफ़ूल के अल्फाज, मिनकुम मिन जानिब, मिन हैसुल कौम, अज़रु मिन शम्स, यरुदूना रद्द मरदूद मुर्तद के अल्फाज। इसी तरह जो है अशद अशद से शिद्दत शदीद, अशद के लफ्ज, बेगाफिलिन से गाफिल गफलत के लफ्ज, तामलूना से अमल आमिल मामूल, इश्तराओ से बे व शरा मुश्तरी होशियार बाश, ये अक्सर इश्तिहार आते हैं जायदाद वगैरह के फरोख्त के बारे में। युखफ़फ़ु तखफीफ मखफ़फ़ खफीफ, युनसरूना नुसरत नासिर मंसूर, बिर रसूल रसूल रिसालत इमाम अल मुरसलीन। ये उर्दू में आम हम इस्तेमाल करते हैं और इनके मायने जानते हैं, और ये सब के सब जो है अरबी से आए हैं, और आलमोस्ट अरबी में भी इनके यही मायने होते हैं, थोड़े से फर्क के साथ। तो आइए हर्फ और इसम फेल हर्फ को शिनाख्त कर रहे हैं। सुम्मा जो है जी हरफ हुआ, अंतुम जो है इसम, हाउलाए इसम मफूल वो जो है इशारा, तख्तुलूना जो है मुदारी का फेल हो गया, कतला 3 हरफी सलासी मुजरद, अनफुस जो है इसम, कुम जो है जमीर इसम, वाव जो है हरफ, तुख्तजूना मुदारे का फेल, खराजा यखरुजू 3 हरफी सलासी मुजरद, फरीकन जो है इसम, मिन जो है हरफ, कुम जो है जमीर इसम, मिन जो है हरफ, दियार जो है इसम, हिम जो है जमीर इसम, तज़ाहरूना मुदारे का फेल, ताको और जो है वाव नून को हटाए दें, ज़हारा या ज़हरू इज़र, ये जो है 3 हरफी सलासी मुजरद, आला हरफ जर, हिम जो है जमीर जार मजूर, बी जो है हर्फ, इसम जो है फिर
وہ جو ہے مجرور جار مجرور، وا جو ہے حرف العدوانی، العدوانی جو ہے یہ دیکھیں یہ اسم ہے، وا حرف، ان جو ہے وہ حرف، یا تو یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے، آتا یا تو سے، کم جو ہے ضمیر، اور اسارا جو ہے یہ اسم ہے، تفادو ہم، تفادو جو ہے وہ مضارع کا فعل اور ہم جو ہے ضمیر، وا حرف، ہوا جو ہے وہ ضمیر یعنی اسم، محرم اسم، اعلیٰ جو ہے حرف جر، کم جو ہے ضمیر، اخراجہم، اخراج جو ہے وہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے یعنی مصدر ہے، ہم جو ہے ضمیر، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں یہ ہمارا جو ہے تجزیہ ہو گیا، اسباق دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے، اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کیجیے۔ نئے حرف دیکھیے ہر لائن میں 0.33، اوسطاً جو ہے 2 یا 2 سے کم ہوں گے۔ لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم پھر، انتم تم، ہاؤلائے وہ لوگ، یہ جب ضمیر کسی اسم اور اسم کے درمیان آئے، اگر دو اسموں کے درمیان جو ہے ایک ضمیر آئے منفصل، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، ہیا ہما ہننا، انتی انتما انتنا، آنا نحنو، یہ ضمیریں ہیں منفصل، ان میں سے کوئی بھی ضمیر جب دو اسموں کے درمیان آتی ہے اسے کہتے ہیں ضمیر فصل۔ فصل کا مطلب ہے فرق کرنا، فاصلہ کرنا، ان دو اسموں کو فاصلہ کرنا۔ اور گرامر میں کیا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حصر، زور دینے کے لیے، شدت دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ انتم جو ہے اس کا ترجمہ کریں گے تم ہی، اگر یہ انتم نہ بھی ہوتا ثم ہؤلاء یہ پورا ترجمہ دے رہا تھا، لیکن دو اسم تھے تو ان کو جدا کرنے کے لیے ایک جو ہے ضمیر فصل آئی انتم، اور یہاں کیا یہ حصر کے معنی یعنی شدت دینے کے، تاکید کرنے کے لیے آئے گا، تم ہی، یہ ہی کا ترجمہ جو ہے یہ اس طرح آتا ہے، ہؤلاء وہ لوگ، وہ کیا، تقتلون قتل کرتے ہو، کیا، انفسکم اپنوں کو، اپنی جانوں کو نہیں، اپنے آپ کو کون قتل کرتا ہے، وہ تو خودکشی ہوئی نا۔ تو قتل کیا ہوگا، جب کسی دوسرے کو مارا جائے، اگر خود اپنے آپ کو مر جائے تو وہ قتل نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں خودکشی۔ تو یہ کیا، انفسکم، اپنے آپ کو، اس سے مراد ہے اپنوں کو، اور تخرجون، تم نکالتے ہو، کیا نکالتے ہو، فریقن، ایک فریق کو، گروہ کو، منکم، اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں میں سے، تو ظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ سے، والعدوان، اور سرکشی سے، وَإِنْ، اور اگر، یا تکم، اب یہ شرط آ گئی، ان جو ہے حرف شرط آ گیا، یا تکم، وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، تو فادوہم، تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وہ ہوا، حالانکہ وہ محرم، حرام کیا گیا، علیکم، تم پر، اخراجہم، نکالنا۔ یہ کیا تھا، یہ ایسا تھا، یہود جو ہے ان کے قبائل تھے، اور جو عرب تھے ان کے بھی قبائل تھے، تو جو یہودی قبیلہ جس قبیلے کے قریب یا ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے معاہدہ کر لیتا تھا کہ اگر کوئی ان پہ حملہ آور ہوگا تو یہودی ان کا ساتھ دیں گے، اگر یہودیوں پہ ہوا تو وہ عرب قبیلہ ان کا ساتھ دے گا۔ اب جب یہ اوس و خزرج دو مخالف قبیلے تھے عربوں کے، ان میں اکثر جنگ ہوتی تھی، جب جنگ ہوتی تھی تو دونوں کے یہودی جو ہے اپنے اپنے جو ہے ان قبائل جن کے ساتھ الحاق ہوتا تھا لڑتے تھے، اور لڑتے ہوئے وہ یہودیوں کو قتل بھی کرتے تھے، ان کو جو ہے قیدی بھی کرتے تھے، ان کا مال بھی لیتے تھے، ان کے گھروں پر بھی قبضہ کرتے نکالتے تھے۔ جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو عرب میں دستور یہ تھا کہ قیدیوں کو یا تو غلام بنا کے بیچ دیا جاتا تھا یا غلام بنا کے رکھ لیتا تھا جو پکڑتا تھا، یا پھر جو اس کا فدیہ لیتے تھے، یعنی بدلے میں ایک معقول رقم لے کر چھوڑتے تھے۔ تو یہ یہودی کیا کرتے تھے لڑائی کے اندر، تو وہ اپنے مخالف یہود کو قتل بھی کرتے تھے، ان کو ان کے گھروں سے بھی نکالتے تھے، قیدی بھی کر لیتے۔ جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو ان یہودیوں کو جنہوں نے انہوں نے خود قید کیا یا کروایا ہوتا تھا، ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے تھے کہ یہ ہمارے ہم مذہب ہیں، اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ ان پہ جو ہے احسار کرو، ان کی مدد کرو، اور ان کو جو ہے وہ مطلب جو ہے لک آفٹر کرو۔
اس وقت وہ کہتے تھے کہ ہمارا مذہب کہتا ہے تو ہم جو ہے لہٰذا ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا رہے. اللہ کہتا ہے تم کیسے لوگ ہو، جبکہ تمہیں تو یہ کہا گیا تھا اپنے لوگوں کو، اپنے ہم مذہب لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا اور نہ جو ہے ان پہ چڑھائی کرنی. تم ان پہ چڑھائی بھی کرتے ہو، انہیں مارتے بھی، ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو. جب ان میں سے کوئی قیدی ہو گیا، جو مر گئے تو وہ مر گئے، جو قیدی ہو گئے ان کا پھر فدیہ دے کر چھڑاتے ہو. یہ کیا قانون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ حقیقت میں تم کچھ بھی نہیں. تو آئیے چلتے ہیں اس کی شرح. بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. خود مدینہ میں بھی یہود کے تین قبیلوں کا رویہ اسی طرح تھا. بنو قریظہ مدینہ میں موجود ایک عرب قبیلہ اوس کے ساتھ تھے، تو بنو نصیر جو ہے دوسرے عرب قبیلے خزرج کے ساتھ تھے. جنگ کے موقع پر ہر قبیلہ اپنے مددگار قبیلے کی حمایت کرتا تھا اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے مد مقابل قبیلے میں بھی یہود ہیں. جنگ ختم ہونے کے بعد یہود دوسرے قبیلے کے یہودیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، جبکہ انہیں لڑائی کی شروعات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے یعنی یہودیوں کو نکالنا چاہیے تھا. اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے آپس میں جنگیں اور خون خرابہ ہو رہا. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بچنے میں ہماری مدد فرمائے. آئیے ایک حدیث لے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں. علم آپ کی باری ہے. آپ میں سے جی کون اسے پڑھنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. جی افشی جمیل آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا. چلیے آپ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم پھر تم ہی ہاؤلائی وہ لوگ ہو، تقتلون جو قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ سے، والعدوانی اور سرکشی سے، وان اور اگر یاتوکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وہو حالانکہ محرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا. جزاک اللہ خیر سسٹر. آئیے اس بات کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے، اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کیجیے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے تیرے غضب سے بچا اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنے میں میری مدد فرما. اور پلان بنائیے انشاءاللہ نہ ہی میں کسی کو گالی دوں گا یا دوں گی، اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال دل میں لاؤں گا یا لاؤں گی. اسما دیکھیے، نفس کی جمع انفس، اسم کی جمع اسام، فریق کی جمع فرقہ، اسیر کی جمع اسارہ، دار کی جمع دیار. تین حرفی صحت مند افعال جو ہے ان میں دیکھیے قتلا، یقتلو، اقتل، قاتل، مقتول، قتل. کاف تا لام مادہ سے جو ہے باب نصرہ سے آتا ہے. تو یہ قتلا کا جو ہے وہ ٹیبل ہے. آپ میں سے جی جویریہ مدثر آپ کا ہینڈ ریز ہے، پلیز آپ اس کی 6 چابی کرا دیجئے. قتل، یقتل، اقتل، قاتل، مقتول، قتل. اور یہ باب ناصرہ سے ہے، صحت مند ہے، اور اس کا مادہ کاف تا لام ہے. جی آگے جو ہے کمزور حرف حمزہ والے اور یکساں حروف والے ہیں، اس میں ادا، یعدو، ادا، آدن، معدود، ادوان. عین دال واو سے آتا ہے، یہ باب نصرہ سے ہوتا ہے. آتا، یاتی، ایتی، آتن، ماتیون، اتیان. حمزہ تا یا سے یہ جو ہے باب جو ہے دربا سے ہے. تو یہ ادا ہے. تو باری کس کی ہے؟ جی راشدہ، سوری فرہ، پہلے فرہ ہے. جی فرہ آپ اس کی 6 چابی کرا دیجئے. ادا، یعدو، اعدو،
आदिन मअदूवुन उदवानुन बाब नासारा सेहतमंद फेल सलासी मुजर्रद मादा आइन दाल बाओ अदा उसने जुल्म किया वो हद से बढ़ा और तेजी से गया वो तेजी से गया। उसके बाद है जी आता। तो आता है सिस्टर रुखसाना शाहीन, प्लीज आप इसकी 6 चाबियां कराइए। आता, याति, इति, आतिन, मातियन, इतियानुन कमजोर फेल है, दाराबा उसका टेबल दाराबा से है और इसका मादा है हमजा ता या, कमजोर फेल और हमजा वाला फेल है, दोनों बातें इसमें। जी आइए मजीद फी के अफ़ाल देखते हैं। अखरजा युखरिजु, अखरिज, मुखरिजुन, मुखरजुन, इखराजुन, खाराजी मादा से बाब इफ़ाल से आता है। असलमा इसका पैटर्न है। तजाहरा या तजाहरु, तजाह, मुतजाहिरुन, मुतजाहिरुन, तजाहरु। रा से जो है ये जो है बाब जो है किससे आता है? तदारस। तदारसा, तदारस तो बात नहीं है, तफाल, तफाल बाब से है। फादा युफादी, फादिन, मुफादिन, मुफादन, फायदत, और जो है इसका मस्दर होता है मुफादतुन। फा दाल या मादा जो है ये बाब जो है किससे आता है? मुफाला, मुफाइला, मुफाइला, यस, हसबा के पैटर्न पे मुफाइला। अगला है हर्रमा युहर्रिमु, हर्रिम, मुहर्रिमुन, मुहर्रमुन, तहरीमुन। हारामीम से जो है ये बाब इसका क्या है? शद वाला तफरीद, और पैटर्न है अल्लमा। तो ये जी अखरजा आ गया। तो किसकी बारी थी? सिस्टर शमीला इरफान जी कराइए 6 चाबी। अखरजा, युखरिजु, अखरिज, मुखरिजुन, मुखरजुन, इखराजुन, बाबे अफ़आल से और सेहतमंद फेल है असलमा के पैटर्न पर, मादा इसका खाराजीम। शुक्रिया। अगला है तजाहरा जी, सिस्टर नसीम। तजाहरा या तजाहरु, तजाहर, मुतजाहिरुन, मुतजाहरुन, तजाहरुन, तहारा और बाब इसका मादा, इसका बाब है तफाल तफाल, और मादा है जाहारा, आगे सेहतमंद इल्फान। हर्रमा, हर्रमा युहर्रिमु, हर्रिम, मुहर्रिमुन, मुहर्रमुन, तहरीमुन। तो हर्रमा जो है देखें हारामी मादा से बाब तफरील से आता है और अल्लमा के पैटर्न पे है। फादा जी, सिस्टर शमीला इरफान आपने हंडेज किया, आप इसकी 6 चाबी कीजिए। फादा, युफादी, फादी, मुफादिन, मुफादन, मुफादतुन, फिदाउन, बाब मुफाअला कमजोर फेल है और इसका मादा है फाद दाल या। गुड। तो आइए चलते हैं जी ग्रामर की तरफ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा 12 शारा बी की क्लास में खुश आमदीद। आज हम जी फेले मजहूल पढ़ेंगे। आप लोग अपने नोट्स ले लीजिएगा। तो आइए जी, सर्फ और नहू के कुछ असबाक हमने इसमें सीखने थे। पहले हमने मुअन्निस के 2 सीखे, 2 टेबल किए। एक था सलासी मुजर्रद, एक मजीद फी। सलासी मुजर्रद से हमने क्या? फ़अलत, तफ़अलु, इफ़अली, ला तफ़अली, फ़ाइलतुन, मफ़ऊलतुन, फ़िल। फिर मजीद फी में हमने देखा अस्लमत, तुस्लिमु, अस्लमी, ला तुस्लमी, मुस्लिमतुन, मुस्लमतुन, और जो है इस्लाम। उसके बाद हमने 2 के सीगे सीखे, फ़अला या फ़अलाने, इफ़अला, ला तफ़अला, फ़ाइलाने, मफ़ऊला। आज हम जो है वो मजहूल के सीगे सीखेंगे। मजहूल का टेबल जो है हमने 3 हरफी करना है, वो है सुमिया, युस्म, और जो है मजीद फी में उनजिला, युनजल।
اور پھر اس کے بعد اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ یعنی یہ جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں کروما کا ٹیبل کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی صرف کا جو ہے گرامر کا حصہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم گرامر میں دوسری چیز ہوتی ہے اسما، تو اسما میں ہم جو ہے اس میں مکان، اس میں صفہ، اس میں تبدیل، اس میں مبالغہ اور جمع مکسر کے جو ہے وہ اسما سیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں جی مجہول۔ تو ہم نے کیا کیا پڑھ لیا؟ مؤنث کے ٹیبل 3 حرفی سے اور مزید فی سے، فعلت اور اسلم، اور 2 کے صیغے ہم نے کل کیے تھے، فعلا یا فلانے، افعلا، لا تفعلا، فاعلات، مفعولا۔ آج ہم جو ہے مجہول کے جو ہے صیغے سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں جی، مجہول بنانے کا پہلے تو طریقہ دیکھ لیجیے۔ ماضی مجہول بنانے کے لیے جو فا عین لام 3 حرف ہیں اس میں سے پہلے کے اوپر پیش ڈالتے ہیں، اس کے بعد جو دوسرا حرف ہوتا ہے یا آخری سے پہلے جو حرف ہوتا ہے، یہ 3 حرفی میں تو دوسرا ہوگا، لیکن بعض اوقات ماضی کے اندر 2 سے زیادہ اگر جو ہے وہ حرف آ رہے ہیں تو پھر آخری سے جو پہلا حرف ہوتا ہے، میں پھر بار بار دہرا رہا ہوں، آخری سے جو پہلا حرف ہوگا ماضی میں اس کے نیچے زیر لگائیں گے۔ یہاں چونکہ اتفاق سے وہ عین ہی بن رہا ہے اور وہ دوسرا ہے تو اس لیے ہم نے لکھ دیا کہ دوسرا، اور جو آخری حرف ہوگا اس پہ زبر لگا دیں گے۔ تو یہ کیا بن گیا؟ فوئیلا، یہ مضارع بن گیا فوئیلا۔ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک بار پھر سن لیجئے، پہلے حرف پہ پیش اور آخری سے جو ہے پہلے والے کے نیچے سے۔ یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں نے یہ ڈیفینیشن نہیں بتائی تھی کسی بھی گروپ میں۔ پہلے ہم یہی بتاتے تھے، پہلے پہ پیش، دوسرے کے نیچے سے، کیونکہ ہم 3 حرفی تھے۔ لیکن بعض ماضی میں ایسے صیغے آتے ہیں ان میں 3 سے زیادہ حرف ہوتے ہیں، پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے پہ پیش اور آخری سے پہلے والے کے نیچے زیر ہونا چاہیے۔ کیا یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یس جی سر۔ سر۔ جی سر۔ جی سر۔ یس سر، ہو سمجھ آ سکتا گیا ہے الحمد کہ للہ۔ وہ جو فعل بن رہا ہے وہ 3 سے زیادہ حرف کا ہو۔ سر اگزامپل آئے گی تو پتہ چلے۔ اچھا، مطلب آپ کو ایگزامپل کے بغیر سمجھ میری بات نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے۔ تو آئیے، ہم نے جو ہے کورس 2 میں نصرہ سے فعل مجہول بنایا تھا، اور جو ہے مفعول کا جو ہے وہ اشارہ جو ہے لینے والے ہاتھ سے کیا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مجہول جو ہے اس کے لیے بھی ہم یہ ہاتھ کا اشارہ کریں گے۔ مجہول کے لیے جو ہے جیسے یہ لینے والا ہاتھ ہوتا تھا نا، فائل کے لیے تو ہم ایسے کرتے، مفعول کے لیے ہم یہ پکڑنے لینے والا، تو مجہول کے لیے بھی لینے والا، جیسے ایک انگلی کا اشارہ، جمع کا اشارہ، ایک کا اشارہ، جمع کا اشارہ، ایک کا اشارہ، جمع کا، یعنی مجہول کا اشارہ وہی ہے جو مفعول کا ہے۔ کیا یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ نہیں ہے؟ یس سر۔ جی پھر سر۔ پھر جی یہ فائل کا اشارہ تھا، مفعول کا یہ تھا کہ ہاتھ لینے والا، فائل دینے والا، مفعول لینے والا۔ مفعول لینے والے کے لیے اصل میں ہم ہاتھ ایسے پھیلاتے تھے، دعا کرتے ہیں نا تو ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں اللہ سے نا، تو یہ لینے والا ہاتھ۔ تو مجہول بھی لینے والے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، ایک انگلی ہو تو ایک انگلی سے، ساری انگلیاں تو ساری انگلیوں سے، اگر ایک انگلی ہے سامنے تو ایک، اگر ساری ہے تو ساری، اگر ایک ہے اپنی طرف ایک، ساری ہے تو ساری۔ یہ چونکہ میرا ہاتھ آپ کو مڑا ہوا نظر نہیں آ رہا، اصل میں میں ایسے ہی اشارہ کر رہا ہوں کہ اس ہاتھ کو میں ایسے روٹیٹ کر، ٹھیک ہے جی۔ آئیے اب ہم جو ہے ماضی کا ایک لیتے ہیں، پہلے جو ہم نے سیکھا تھا QC2 میں، نو سیرا، اس کی مدد کی، نو سیرو ان سب کی مدد کی گئی، نصرتا آپ کی مدد کی گئی، نصرتو میری مدد کی گئی، نصر تم آپ سب کی مدد کی گئی، نصرنا ہم سب کی مدد کی گئی، نصیرت اس ایک عورت کی مدد کی گئی۔ مضارع اس کا تھا ینصرو، اس ایک کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، ینصرونا ان سب کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تنصرو آپ ایک کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی، انصرو میری مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تنصرونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی، ننصرو ہم سب کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی، تنصرو سے ایک عورت کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی۔ یہ تو ہو گیا جو ہم QC2 تک پڑھ چکے تھے۔ جو ہم نے یہاں سیکھنا ہے آئیے اس کی طرف جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک فعل ہے رزقا۔ اب رزقا سے جو ہے ماضی کا ٹیبل بنانا ہے، آپ لوگ میری مدد کیجئے۔ ہاں جی، کیا ہوگا مجہول؟ روزی کا۔
روزی کا اور روزی جمع کا کا روزی روزی کا روزی کو روز روزی، روزی کو اور سامنے والے کے لیے کیا ہوگا؟ رزقتا رزقتا اور اپنے لیے کیا ہوگا؟ نزک تو رزق تو اور رزقتا. گڈ. اب ایک ہی رہ گیا، ہاں جی سامنے والے اگر جمع ہو تو کیا کریں گے؟ رزق تم اور اپنے لیے رزق جمع تم ہو رزق نا ایک مونس رہ جاتی ہے اسے بھی لے لیں. روزقت روزی کا. تو اب ہمارا ٹیبل تیار ہو گیا، ہمیں طریقہ آ گیا کہ کوئی بھی فعل ہو، روزی کا، روزی کو، روزکتا، روزک تو، روزک تم، روزکنا، روزکت. ہم پریکٹس کے لیے وہیں جائیں گے QC1. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں QC1 آپ کا پکا ہونا نہیں ہے، بار بار دہراؤ. 11 افعال QC1 آپ کے ہاتھ میں ایسے پکڑ کے دے دیتا ہے. فعلا سے پلیز جن کیا تقریر ہو رہی ہے وہ بند رکھیں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت. فتحا، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتحت. نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ذکرت. خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربت. سمع، سمعوا، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا، سمعت. علم، علموا، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، علمت. یہ تو بہت آسان ہو گیا بھائی. کوئی بھی فعل پکڑو، اس کے پہلے پہ پیش اور آخری سے پہلے والے کے نیچے زیر لگا دیں. آئیے عربی بولیں. ہل روزی کا کیا جواب ہوگا؟ نعم روزی کا روزی کا. ہل روزی کو، نعم روزی کا نام روزی کو یعنی یہ جو غیر والے سینے نے ان میں کبھی تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی. یہ ایسے. اب آتے ہیں ہل رزقتا. نعم نام روزی تو رزقتو، رزقتو نہیں ہے. اس کے بعد ہے ہل رزقتم. نعم رزقنا تو یہ آپ کا QC1 2 3 آپ نے یہی ٹیبل اسی طرح کیے ہیں. یہاں بھی کر لیے. وہاں آپ جو ہے وہ معروف سے کرتے تھے، یہاں آپ مجہول سے کرتے ہیں. تو آئیے جی آگے چلتے ہیں. اب سامیہ سے ہم نے سیکھا تھا سومیہ. سومیا وعدہ سے وعیدہ. قالا سے کیلا یہ اسپیشل ہوتا ہے، آپ کو اسے ایسے ہی یاد کرنا پڑے گا. ہدا سے ہودیہ. اب آ جائیں جی مجہول، مضارع مجہول. یہ تھا ماضی کے ٹیبل ہم نے کر کے دیکھ لیا، ہمیں آتے ہیں. اب مضارع کے دیکھتے ہیں. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، علامت مضارع پہ پیش یعنی پہلے حرف پہ پیش ڈال دیتے ہیں. دوسرا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے مضارع کا، اور آخری سے پہلے والا جو ہے اس کے اوپر جو ہے زبر دیتے ہیں. آخری سے پہلے والے، ماضی میں ہم نے کیا تھا آخری سے پہلے والے کے نیچے زیر دی تھی. اب مضارع میں آخری سے پہلے والے پہ زبر دیں، اور آخری حرف جو مضارع کا ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہی پیش ہے، اس پہ پیش لگا دیں. تو ہمارے پاس جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ لفظ یسمعو یفعلو یسمعو. کہاں سے آ گیا؟ یہاں پہ تو نہیں لکھا ہوا. آپ نے کون سی اینک استعمال کی تاکہ میں بھی لگاؤں اور وہ جو ہے یسمعو کو یفعلو سے نکال لوں؟ شاید کوئی کلرڈ اینک لگائی ہوگی جس میں یفعلو جو ہے یسمعو میں میں ابھی ادھر ہی تھی سومیا پہ تھی تو میں. ہمیں تو ایسے اسٹوڈنٹ چاہیے جو ہمیں ایسے ایسے گر بتائیں کہ کیونکہ مجھے آتا نہیں ہے، تو میں تو سیکھنا چاہتا ہوں. ایسے اسٹوڈنٹس کی تو تلاش ہوتی ہے ہمیں کہ وہ ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں. چلیں جی. یرزقو مضارع، یرزقون اس کا جمع کا صیغہ. سامنے کیا ہوگا؟ ترزقو، ارزقو. جمع کے لیے ارزقو ارزقو، ترزقو. ترزقون. اب یہ جب ہمارے پاس مضارع آ گیا، 11 افعال ہمارے ہاتھ میں QC1 نے پکڑا دیے. پریکٹس کیجئے. فعلا سے یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، تفعلو. جعل سے یجعلو، یجعلونا، تجعلو، اجعلو، تجعلونا، نجعلو، تجعلو.
فتح سے یفتحو یفتحونا تفتحو افتحو تفتحونا نفتحو تفتحو. نصرہ سے ینصرو ینصرونا تنصرو عنصرو تنصرونا ننصرو تنصرو. ذکرہ سے یذکرو یذکرونا تذکرو عذکرو تذکرونا نذکرو تذکرو. خلقہ سے یخلقو یخلقونا تخلقو اخلقو تخلقونا نخلقو. ضربہ سے یضربو یضربونا تضربو اضربو تضربونا نضربو. سمیع سے یسمعو یسمعونا تسمعو اسمعو تسمعونا نسمعو. آپ کوئی بھی اپنے 11 افعال ہیں ان کو فٹ کیجئے مضارع کا ٹیبل. تو الحمدللہ ہم نے مجہول ماضی بھی سیکھ لیا. مضارع کون سا؟ 3 حرفی ثلاثی مجرد. اور اس کے ہم نے پیٹرن بھی دیکھ لیے. وہ جو 11 افعال ہمیں 3 حرفی آتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لگا کے ماضی بھی بنا لیا اور مجہول بھی بنا لیا. اب آئیے عربی بول جائیں. حل یرزقو نعم یرزقو حل یرزقونا نعم يرزقون حل ترزقو نعم يرزقون هل ارزقوا ترزقون نعم يرزقون نعم ارزقوا اب یہ دیکھیں مضارع کے جیسے ہم نے ماضی کے پیٹرن دیے تھے یہ ہم نے QC2 میں سیکھے تھے. یسمعو سے یسمعو، یعدو سے یعدو، یقولو سے یقالو، اور یہدی سے یہدا یہدا. اسی طرح اب ہم چلتے ہیں مزید فی کے مجہول کی طرف. ہم نے ایک لفظ سیکھا تھا علامہ، تو اس سے کیا ہوگا؟ علمہ علم علمہ علمو علمتا علمتو علمتم علمنا علمت. یہ تو ویسے ہی جیسے 3 حرفی بنائے تھے، صرف یہاں پہ 4 حرف ہو گئے 3 کے بجائے. علمہ علمو علمتا علمتو علمتم علمنا علمت. اب حسبہ سے حسبہ حسبو حسبتا حسبتو حسبتم حسبنا حسبت. انزلہ سے انزلہ انزلو انزلتا انزلتو انزلتم انزلنا انزلت. اوہا سے اوہیا اوہیو اوہیو تو اوہیوتا اوہیتا اوہیتو اوہیتونا اور جو ہے نوعیتو. اختلاف سے اختلفا اختلفو تختلفو اختلفو تختلفونا نختلفو تختلفو. تو آئیے اب ہم کچھ اور اسم لیتے ہیں علامہ کی جگہ. علامہ سے ہم نے کیا بنایا؟ یعلمو یعلمونا تعلمو علمو تعلمونا نعلمو. تو ہمارے پاس اب کیا آ گیا؟ ہمارے پاس آ گیا یحاسبو ینزلو یوحا اور یختلف. یہ ہم نے پورے ٹیبل کر لی. اب ہمارے پاس یہ آ گیا. ہم نے 2 ٹیبل جو ہے وہ سیکھنے ہیں اس کے اندر. انزلہ یہ ہمارا نارمل تھا. انزلہ انزلو انزلتا انزلتو انزلتم انزلنا انزلہ. جب ہم اس کا ہم یہ کریں گے جب ہم اس کا مجہول بنائیں گے انزلا انزلو انزلتا انزلتو انزلتم انزلنا انزلہ. اور جبکہ اس کا مضارع تھا ینزلو ینزلونا تنزلو انزلو تنزلونا ننزلو. اور جبکہ اس کا مجہول آئے گا ینزلو ینزلونا تنزلو انزلو تنزلونا ننزلو تنزل. تو یہ ہم نے 2 ٹیبل سیکھنے ہیں. یہ آپ کا ہو گیا انزلہ کا، اور اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ کون سا ٹیبل کیا تھا؟ روزی کا. سی چلے تو آئیے یہ آپ کے جو ہے سوال و جواب آپ کے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. تو تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان ترجمہ کر دیجئے میرے لیے. تم سب چڑھائی کرو گے ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ. کرو گے کا لفظ کہاں سے لیا؟ کرتے ہو چڑھائی کرتے ہو یا آپ کرو درست گے. کہہ رہی ہیں. اس کے دیکھو دونوں ترجمے ہیں، کرتے ہو یا کرو گے. لیکن یہ تو ماضی کا
جملہ ہے نا، حوالہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا دے رہا ہے اس وقت کا، تو لہٰذا گا کا لفظ کم از کم نہیں آئے گا. تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے. تم چڑھائی کرتے ہو ان پر. ٹھیک ہے، یہ ہوگا. گا کا مطلب وہ جو گا کا ترجمہ اس نے دیا نا، وہ مجھے جو ہے سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں نے وضاحت کی. وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ اور آئے اور اگر اگر آئے تمہارے تمہارے پاس پاس فدی ہو کر فدی ہو تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں. تفادوہم یعنی چھڑانے کے معنی میں بدلہ دے کر. اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ وہ حرام کیا حالانکہ گیا وہ ہے حرام کیا گیا ہے تم پر نکالنا ان کو، ان کا. نفس کی جمع کیا ہوتا ہے؟ انفس فریق، فرقاؤن دار، دیارن اسم، Good. یہ ہم نے چابیاں کر لی تھی، قتلہ سے، ادا سے، عطا سے، اور اس کے بعد اخرجات، تظاہرہ، فادا اور حرمہ سے. یہ ہم نے 6 چابیاں کر لی تھی. آپ کو میں نے پورے ٹیبل دکھائے تھے کہ اتنی دیر میں جب آپ 6 چابیاں کریں پورا ٹیبل آپ کے ریکارڈ پہ چڑھ جائے. تو آئیے گرامر کے اندر فعل مجہول ہم نے آج پڑھا، اس سے متعلق سوال ہیں، عربی بنائیں. کیا تم لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے؟ هل ترزقون ترزقون، نعم رزقت. ترجمہ جی کیجیے. ہاں مجھے رزق دیا جاتا ہے. دیا گیا سر یہ ماضی کا ہے. آپ نے درست کیا تو ہم اسے ٹھیک کر لیتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے. یہ چونکہ ادھر ہی ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے. تو کیا لکھیں؟ جی ہاں مجھے رزق دیا گیا. کیا یہ اب یہ درست ہو گیا؟ جی سر جزاک اللہ خیر. چلے. حل رزق تم، عربی میں جواب. نام رزقنا نام رزقنا، رزقنا کسی نے کہا یہ لفظ مجھے نہیں پسند آیا، یہ کیونکہ مجہول ہے رزقنا میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. آئیے تو آگے جو ہے یہ آ گیا فعل مجہول، ہم نے سومیا سے بنانا ہے. تو کیا ہوگا؟ سومیا، سومیعو، سمیعتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، سمیت. اور مضارع کیا ہوگا؟ یسمعو، یسمعونا، تسمعو، اسمعو، تسمعونا، نسمعو، تسمعو. انزلہ سے کیا ہوگا؟ ماضی کا. یہ آپ لوگ بنائیے. میں بناؤں؟ انزلت. اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ لگتا ہے آپ لوگوں نے رٹا لگایا ہوا ہے، مجھے نہیں آتا، آپ لوگوں کو آتا ہے. چلے. فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ ماضی فعیلہ ہوتا ہے وزن، اور مضارع کیا ہوتا ہے؟ یفعلو. تو بنانے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا. پہلے حرف پہ پیش اور آخری سے پہلے والے پر زبر زیر لگایا اور آخری پہ زبر، تو فعیلہ یہ ماضی کا ہوا. اور اب پہچانیے فعالہ سے اگر ہم جو ہے مجہول بنائیں تو کیا بنے گا؟ فتحہ سے کیا بنے گا؟ فتیحہ. نصرہ سے ضربہ سے خلقہ سے شریبہ سے قتلہ سے اور کتبہ سے کیلا. کسی نے کہا کیلا کا ٹھہر جو پہلے کیلا والے کو پکڑے. ہاں بھائی یہ قتلہ سے کیلا کیسے بنتا ہے؟ سر سوری میں نے بولا.
نہیں مجھے تو وہ کلیہ سر وہ فاضلہ کیلا چاہیے جس سر وہ مائنڈ میں قتلہ کے دوسرا آ لفظ گیا معلوم اور اس سے کیلا کا جو ہے مجہول وہ نکلے. کالا والا کالا کا کیلا یاد آ یہ تو قتل ہے، قتل بہت بڑی چیز معذرت ہوتی سر ہے. کتابہ کتیبہ کتیبہ آپ سے غلط تو یہ سن جاتا ہے. آج یہ مدارے پلیز شور نہیں کریں. مدارے جو ہے دیکھیے پہلے حرف پہ پیش اور آخری سے پہلے والے پہ زبر اور آخری پہ پیش. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا یہ جن کے شور ہو رہا ہے آپ کو بھی سنائی دے رہا ہے کہ بچے شور کر رہے ہیں تو آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. آپ بچوں کو نہیں روک سکتے ہیں لیکن مائک کو تو بند کر سکتے ہیں نا. تو یف آلو سے جو ہے ہمارے پاس اب پیٹرن ہے. یف آلو یہ جو ہے مدارے ہے معروف، اس کا مجہول بنائیے سر یفعلو یف آلو. آلو ینصرو سے جو ہے وہ مجہول بنائیے ینصرو یدربو سے یدربو یدربو کسی نے کہا یدربو کیسے ہوگا جبکہ آخری سے سر پہلے میں نے والی کہا غلطی ہو گئی یدرب سر میں نے کہا یدرب. یفتہو سے کیا ہوگا یفتحو راہیمہ سے کیا ہوگا روحیمہ غلط. روحیمہ کیسے ہوگا پہلے تو اس کا مدارے بنائیں گے روحامہ راہما اور یہ تو ماضی کی مطلب ہے. یہ تو یورہم ماضی کا مدارے بنانا ہے. یورہم یورہم یرحمو بنے گا. آخری سے پہلے پہ زبر لانا ہے یرحمو. پیش آئے گی مدارے میں یہ بتانے کے لیے کہ اگر ماضی دیا تو اس سے بھی آپ جو ہے مجہول بنائیں گے. پہلے اس کا نارمل یعنی معروف جو ہے مدارے بنائیں پھر مجہول بنائیں. کرعو یہ پھر جو ہے اسی طرح ماضی کا صیغہ آ گیا. اب اس سے بنائیے یقرأو. آخری سے پہلے والے پہ زبر اور شروع پہ پیش. تو ہم نے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کے ساتھ 4 جوڑیاں دیکھی. پہلی جوڑی کو ہم جو ہے مرکب جاری کی جو ہے جوڑی کہتے ہیں اور اس کی مثال تھی فی کتابی. اس میں جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ جار اور دوسرا اسم جو ہے مجرور کہلاتا ہے. دوسری جوڑی کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی. اس میں اس کی مثال تھی کتابن کریمن. اس میں پہلے اسم کو جو ہے موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. تیسری جوڑی جو ہم نے پڑھی مرکب اضافی. اس میں مثال تھی کتاب اللہ. پہلے اسم کو جو ہے مضاف دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. چوتھی جوڑی ہم نے پڑھی مرکب اشاری. مثال تھی حاضل کتابو. اس میں پہلا اسم جو ہے وہ کیا ہے مشار اور دوسرے کو مشار الیہ کہتے ہیں. تو آئیے سوالوں کو دیکھتے ہیں. مفعول کے لیے ٹی پی آئی کیا ہوگا دینے والا حال. اس کے بعد جو ہے رزقتم آپ سب کو رزق دیا گیا. حل رزقتا نام رزقتو. حل رزقو نام رزقو. یعدو کا مجہول ہوگا یوعدو. ننصرو ہماری مدد کی جاتی ہے. حل ترزقون نام نرزقو. ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یرزقون فیہا ان سب کو رزق دیا جاتا ہے اس میں. ان سب کو سکھایا جاتا ہے کہ عربی ہوگی یعلمون. تو 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے. تو آئیے چلتے ہیں دعا کی طرف. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سر ایک